السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے فتویٰ اور تقویٰ، ان دونوں اصطلاحی یعنی جو شرعی ٹرمز ہیں، ان کے بارے میں مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر یعنی آرڈرز اور نواہی یعنی پروہیبیشنز، یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کاموں سے روکا گیا ہے، ان امور کو، ان کاموں کو بجا لانا، اللہ کی معصیت نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور فتویٰ کہتے ہیں حکم شرعی کو دلیل کے ساتھ پوچھنے والے کے لیے بیان کر دینا، اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ عزیمت کا تعلق تقویٰ سے ہے اور رخصت کا تعلق فتویٰ سے ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیں۔ آج کل مساجد کے اندر سینیٹائزیشن کا ایک گائیڈ لائن گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے کہ مساجد کو سینیٹائز کیا جائے، اور معاشرے میں جو سینیٹائزرز چل رہے ہیں ان میں الکوحل کی شمولیت ہوتی ہے، الکوحل مکسڈ ہوتے ہیں، اور الکوحل کے بارے میں قطعی طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان اجزاء سے تیار کی گئی ہے جن کی الکوحل نجس ہوتی ہے، یا ان اجزاء سے تیار کی گئی ہے جن کی الکوحل نجس نہیں ہوتی ہے۔ چونکہ فتویٰ ہمارے ملک ہندوستان میں یہ ہے کہ عام طور پر پرفیومز میں، عام طور پر سینیٹائزرز میں جو الکوحل استعمال ہوتی ہے وہ انگور کی، کھجور کی، منقے کی یا کشمش کی نہیں ہوتی ہے، مختلف قسم کے دانوں کی ہوتی ہے، گنے کے رس کی ہوتی ہے، اس لیے اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو استعمال کرنے میں حرج کا نہ ہونا یہ فتویٰ ہے، یہ رخصت ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اور الکوحل کو اس کی اصل پر سمجھتے ہوئے بالکل استعمال ہی نہ کرنا، یہ تقویٰ ہے اور یہی عزیمت ہے۔ اسی طریقے سے پرفیوم ہے، جو اسپرے والا پرفیوم ہے، یہ پرفیوم چونکہ الکوحل کی شمولیت کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا استعمال نہ کرنا یہ تقویٰ ہے، اور اس کو استعمال کر لینا یہ فتویٰ ہے۔ یعنی اس میں رخصت دی گئی ہے کہ نجس نہیں ہے عام طور پر جو استعمال کی جاتی ہے ہندوستان میں ہمارے خوشبو کے لیے۔ تو یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ عام طور پر جب کسی ادارے کا کوئی فتویٰ آتا ہے تو لوگ ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں اس پر، دارالعلوم کا یہ فتویٰ آ گیا، مظاہر العلوم کا فتویٰ یہ آ گیا، ندوے کا فتویٰ یہ آ گیا، یا اشرفیہ مبارک پور سے فتویٰ یہ آ گیا، یا بلریا گنج جامعۃ الفلاح کا فتویٰ یہ آ گیا، سلفیہ بنارس کا فتویٰ یہ آ گیا۔ دیکھیے، جب کوئی کوشچن کرنے والا، کوئی سوال کرنے والا دارالافتاء کے ذمہ داران سے، مفتیان اکرام سے کوئی سوال پوچھتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، تو جو مسئلہ تحریری طور پر لکھا ہوتا ہے اس مسئلے کا تحریری طور پر جواب دیا جاتا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ اس جواب کو کس طریقے سے معاشرے میں استعمال کیا جائے گا، اس کو کس طریقے سے پھیلایا جائے گا، اس کے کیا نقصانات ہوں گے، اس کے کیا فائدے ہوں گے، اس سے بحث نہیں ہوتی ہے۔ مفتی صاحب سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا، مفتی صاحب نے اس کا جواب دے دیا۔ اب وہ سائل جو ہے وہ اس سوال کو، اس جواب کو لے جا کے کیا کرے گا، کیسے استعمال کرے گا، اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس کے فائدے کیا ہوں گے، اس کا وہ مس یوز کرے گا، اس کا وہ ویل یوز کرے گا، اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی ہے۔ مفتی صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان سے فتویٰ پوچھا جائے تو وہ شریعت کی روشنی میں شرعی دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس سوال کا جو ان کے پاس تحریری طور پر آیا ہے اس کا جواب تحریر فرما دے، بات ختم ہو گئی۔
تو کسی دارالافتاء پر یا کسی مفتی صاحب پر کوئی الزام رکھنا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا، دارالعلوم کا یہ فتویٰ آ گیا، فلاں ادارے کا یہ فتویٰ آ گیا، یہ بالکل بیہودہ بات ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بھائی آپ ہم سے کوئی سوال پوچھیں گے، آپ مفتی صاحب سے کوئی سوال پوچھیں گے، مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے، آپ اس جواب کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا عمل ہے، اس سے مفتی صاحب کو یا دارالافتاء کو کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ بنیادی بات میں نے آپ کو عرض کی کہ فتویٰ رخصت کا نام ہے، یعنی شرعی مسائل میں دلائل کے ساتھ سائل کے سوال کا جواب دے دینا، یہ فتویٰ ہے۔ اور تقویٰ یہ ہے کہ اوامر اور نواہی میں اللہ رب العزت کا اتباع کرنا، معصیت سے بچنا، یہ جو کہ عزیمت کا پہلو ہے۔ عمل کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ تقویٰ پر عمل کرے، عزیمت پر عمل کرے، اور اگر عزیمت پر عمل نہیں کر سکتا ہے تو پھر رخصت پر جائے، یعنی فتوے پر تو ضرور ہی عمل کر لے۔ ایک مثال اور، عوام کے مقابلے میں خواص کے لیے عزیمت پر ہی عمل کرنا زیادہ اولا اور افضل ہے، کرنا چاہیے۔ مثلا کوئی آدمی جان کے در پہ ہو، کنپٹی پر بندوق لگا دے اور یہ کہے کہ کلمہ کفر ادا کریے یا شیء حلال حرام کو کھائیے، تو عام حالات میں عوام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جان بچانے کی غرض سے کلمہ کفر ادا کر دے، توبہ کر لے بعد میں، یا شیء حرام کو کھا لے تاکہ اس کی جان بچ جائے، اس لیے کہ جان بچانا زیادہ ضروری ہے۔ لیکن علماء کرام کے لیے، خواص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جان دے دیں لیکن اس طرح کی حرکت نہ کریں، یہ عزیمت ہے۔ تو عزیمت چونکہ وہ ان کو منتخب کیا گیا ہے، وہ خاص ہیں، اس لیے وہ عزیمت پر عمل کر لیں تو زیادہ افضل اور اولا ہے۔ اور اگر رخصت پر عمل کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے عزیمت والا پہلو اختیار کرنا زیادہ ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔